عام طور پہ مردوں کو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پریگنینسی اور ڈیلیوری یہ تو عورت کا مسئلہ ہے. ہاں جب بچہ آ جاتا ہے تو پھر والد کو اس کی سہولیات کے لیے ضروریات کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیے تاکہ بچے کو سہولت ہو. حالانکہ والد کا رول اس سے بہت زیادہ ہے. فقہا نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو تو اس کے خاوند کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس لیے کہ بیوی کی طبیعت کا اس کے بچے پہ اثر ہوتا ہے. اگر ماں خوش رہے گی تو بچے کی پرورش اچھی ہوگی، اور اگر ماں غمزدہ رہے گی تو بچے کی پرورش پہ اس کا اثر ہوگا، اس لیے کہ بچے کو ماں سے ہی تو خوراک مل رہی ہے سارا کچھ. چنانچہ فادرز رول ڈیورنگ پریگنینسی یہ ماڈرن ریسرچ ہے ہارورڈ یونیورسٹی کی، اور اس میں چند اہم باتیں ہیں جو آپ نے شاید پہلے نہیں سنی ہوگی. پہلی بات یہ کہ کیپ یور وائف ہیپی. پریگنینسی کے دوران اپنی بیوی کو حد الوسع خوش رکھیے، اس لیے کہ اب وہ بچے کی ماں بن رہی ہے. جب عورت پیگننٹ ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اندر بہت ساری ہارمونل چینجز ہوتی ہیں. چنانچہ وہ HGC ہارمون پروڈیوس کرتی ہے اس کے باڈی میں. HGC ہارمون کا نام ہے. وہ پروڈیوس کرتی ہے جس کی وجہ سے مارننگ سکنس اور ٹائرڈنیس عورت کو فیل ہوتی ہے. پھر دوسرا وہ پروجسٹرون جو ہے اس کو پروڈیوس کرتی ہے، اس کی وجہ سے اسٹامک اپسیٹ بھی ہوتا ہے اور پینفل بریسٹ ہوتے ہیں اور بلوٹڈ فیلنگ اینڈ سور لیگز، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی گویا یوں سمجھیں کہ حاملہ عورت اصل میں ایک بیمار عورت ہوتی ہے. گو وہ آپ کو صحت مند نظر آئے، فریش نظر آئے، مگر اس کی باڈی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو جوان بچیاں اس کو برداشت کر جاتی ہیں اور اپنے روٹین کے کام کرتی رہتی ہیں، اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل بیڈ پہ ہی لیٹ جاتی ہیں، مشکل پیش آتی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہونے لگتی ہے تو اس کا ماں کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. پھر اس کے اندر ایسٹروجن پیدا ہوتے ہیں جس میں سیویئر موڈ سوئنگز ہوتی ہیں. یہ ایسا ہارمون ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں موڈ بالکل چینج ہو جاتا ہے. ابھی خوش تھی، ابھی غمزدہ ہے، ابھی بہت لونگ موڈ میں تھی اور ابھی بہت لڑائی کرنے کے موڈ میں ہے. تو اس میں وہ عورت جو ہے وہ مجبور ہوتی ہے. یہ عورت کا قصور نہیں ہوتا. مرد کیا کرتے ہیں کہ عورت پہ بلیم کر دیتے ہیں، تمہیں تو سمجھ نہیں آتی بات، تم تو آگے سے ٹٹر کرتی رہتی ہو، بولتی رہتی ہو، فلاں کرتی رہتی ہو، تو مس بہیو کرتے ہیں اصل میں. حالانکہ یہ ہارمونل چینجز ہیں اور ان کو ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے کسی بیمار بندے سے بندہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے. عورت اس وقت شفقت کی محتاج ہوتی ہے، تو خاوند کو چاہیے کہ بہت بڑا دل کرے اور اس کیفیت میں اس عورت کو مزید پریشان نہ کرے. سو پہلا پوائنٹ ہے کہ کیپ یور وائف ہیپی، اور دوسرا پوائنٹ ہے کہ بی پریزنٹ فار دی وائف فزیکلی اینڈ ایموشنلی. حمل کے دوران خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے پاس موجود رہے، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں یہ رزلٹ نکلا کہ جو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ پریگنینسی کے دوران خوش رہتے ہیں تو پری میچور بچے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، عورت کا جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے بچے کے دوران، پھر وہ شوٹ نہیں کرتا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا. اور تیسری ریسرچ یہ تھی کہ ایسی مائیں جو پریگنینسی میں خوش رہیں ان کے بچے پہلے سال میں نہیں مرتے. اکثر وہ بچے پہلے سال میں مرتے ہیں جن کی مائیں پریگنینسی کے دوران ڈپریسڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں.
تیسرا پوائنٹ، کیپ یور وائف ایکٹیو ڈیورنگ دی لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، اس کو لاسٹ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اس میں عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس وقت بیبی کا سائز بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے اور موومنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے. مگر عورت کام کرتی رہے، ہلتی جلتی رہے، اس سے پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ مختصر سا سمپل سا کھانا بنانا بھی سیکھ لے، اس لیے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو مے بی کہ وہ کوکنگ نہ کر سکتی ہو، تو ایسے وقت میں انڈے بنا لینا یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان کھا کے اپنا وقت گزار لے، باہر کے کھانوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جو قرآن مجید میں منقول ہیں. اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان ہو ذہنی طور پہ کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، اور پریگننسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. درد دل کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سویر ہوتی ہیں، بہت سویر ہوتی ہیں. اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی. وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں خامند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے. تو ان کو جب درد ذیل ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجیے. اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تو 3 کام قرآن پاک نے کہے. اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ. کیا تک بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟ آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا. اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے، اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے. برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے. اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی، اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا. تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے. ایک صحابی نے اپنی والدہ کو گرمی کے موسم میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس طرح حج کا طواف کروایا کہ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے جوتی بھی نہیں تھی. تو نیچے سخت گرم پتھر تھے، پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں چھالے بن گئے تھے. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اٹھا کے اس طرح حج کروایا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سخت گرمی میں تکلیف اٹھا کے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے، میں چلنے کے قابل نہیں رہا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں اٹھ رہی تھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے ادا کر دیا ہو۔ اور والدہ کے اوپر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت اس کے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے اس کو اس وقت سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مردوں کو کیا پتا کہ عورت کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ تو ایسے وقت میں غصہ کرنا اور چھوٹی سی بات پہ بگڑ جانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ عقل کو اس طرح اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی عقل کو چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھئی تم جاؤ باقی میں گزار لوں گا اپنی زندگی۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ خیر بعض لوگوں کے پاس تو عقل ہوتی نہیں، اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھیں۔